گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر قیدی خود سے آ جائیں اور سرنڈر کر دیں تو پھر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کرتے اور پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان پہ جیل بریک کرنے کے الزام میں اضافی ایڈیشنل جو ہے وہ 7 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی شو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کراچی شہر میں ملیر جیل سے 200 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوا یہ کہ جب زلزلہ آیا کراچی میں رات کو تو جو انمیٹس تھے، قیدی تھے، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ بھئی ہمیں باہر نکالو، یہ چھت ہم پہ گر سکتی ہے۔ ایسے میں ان کو کورٹ یارڈ جو ہوتا ہے، اس کا صحن جو ہوتا ہے جیل کا، وہاں پہ اکٹھا کیا گیا۔ اس دوران جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے اس میں جو کنفیوژن تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو گارڈ تھے، سیکیورٹی گارڈز، ان سے اسلحہ چھین لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 28 سیکیورٹی گارڈ اس وقت آن ڈیوٹی تھے، لیکن چند سیکیورٹی گارڈ سے جب اسلحہ چھین کے فائرنگ شروع کی گئی تو اس میں پھر باقی جو ہتھیار ہیں وہ بھی ان سے چھین لیے گئے، اور جیل کا دروازہ توڑا گیا، مین گیٹ توڑا گیا، اور وہاں سے پھر 200 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تک کی اطلاعوں کے مطابق تقریباً 70 سے 80 تک کے جو قیدی ہیں ان کو یا تو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے یا وہ خود ہی جیل واپس لائے گئے ہیں اپنی فیملیز کی طرف سے۔ ایسی فوٹیج چل رہی ہے پاکستانی ٹیلی ویژن اسٹیشنز۔ پاکستان میں جیل بریک کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 20 سال میں یہ پانچواں واقعہ ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل اگر آپ کو میں بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ گلگت بلتستان میں 2004 میں جیل بریک ہوئی تھی، جس میں 4 دہشت گرد قیدی جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کو پکڑا گیا کہ نہیں۔ اس کے بعد 2017 میں کراچی سینٹرل جیل میں ایک جیل بریک ہوئی، اور اس جیل بریک کا جو لنک ہے وہ القاعدہ اور لشکر جھنگوی سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جیل بریک جو ہے آرکسٹریٹ کی تھی۔ اور اس میں جو قیدی تھے انہوں نے 35 فٹ کی جو ہے سرنگ کھودی تھی، 35 فٹ کی سرنگ کھودی تھی اپنے سیل سے جہاں وہ قید تھے۔ لیکن یہ پلاٹ جو ہے، یہ اس کا پتہ لگ گیا کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بہرحال پکڑے گئے۔ وہ جیل بریک کی اٹیمپٹ تھی 2017 میں۔ 2012 میں بنو میں جیل بریک ہوئی، اور یہ جو جیل بریک تھی یہ 15 اپریل 2012 کو ہوا۔ بنو جیل بریک 2012 میں جب ہوئی تو تقریباً 150 طالبان نے حملہ کیا بنو سینٹرل جیل پہ خیبر پختونخوا میں، اور وہاں سے 400 کے لگ بھگ جو قیدی تھے ان کو وہاں سے فرار کر کے لے گئے۔ ان میں عدنان رشید نام کا ایک دہشت گرد بھی شامل تھا جو پاکستان ایئر فورس کا پہلے ٹیکنیشین ہوا کرتا تھا۔ بنو جیل بریک کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل بریک جو ہے وہ 2013 میں ہوئی ہے، اور یہ آج تک کی سب سے ویل پلانڈ جو ہے جیل بریک اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 29 جولائی 2013 کو ہوئی، جس میں 250 طالبان ملیٹنٹ جو ہے انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اس جیل کے اوپر حملہ کیا، اور انہوں نے راکٹ لانچر استعمال کیے، گرنیڈ استعمال کیے، اور اس میں طالبان جو تھے جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھی۔ یہاں سے تقریباً 240 قیدی رہا کروانے میں یہ کامیاب ہوئے۔ ان میں سے 35 جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل ملیٹنٹس تھے، اور تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب ہوا ہے واقعہ کراچی ملیر جیل میں، یہ ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ قیدیوں کو سیل سے نکال کے تو کورٹ یارڈ میں لایا گیا، اور وہاں سے انہوں نے پھر امپاور کر لیا ان کے اوپر جو سیکیورٹی گارڈ تھے، ان سے اسلحہ چھین لیا، فائرنگ کی۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک قیدی جو ہے وہ کراس فائر میں مارا گیا، اور 3-4 جو ہے وہ زخمی ہیں۔ ظاہر ہے کافی لوگ جو جب نکلے تو وہ ارد گرد کے اپارٹمنٹس میں جا کے چھپنے کی انہوں نے کوشش کی، تو اس لیے وہ پکڑے گئے، لیکن بڑی تعداد ابھی بھی مفرور ہے۔
اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں فرار ہونے والے جو قیدی ہیں ان میں وہ کن جرائم میں وہاں پہ ملیر جیل میں موجود تھے، ان میں ٹیررسٹ کتنے تھے، پیٹی تھیوز اور پیٹی کرائم والے کتنے تھے۔ پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فرار ہوئے ہیں قیدی، اس میں کوئی سیریس کرائم والا قیدی اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ تو کہیں گے، ظاہر ہے، کیونکہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے، اتنا بڑا ان کا سرویلنس کا فیلئر، پھر ان کا انٹرنل جو جیل مینجمنٹ ہے اس کا فیلئر، پھر ڈیسیجن کس نے لیا یہ کہ قیدیوں کو جو ہے وہ کورٹ یارڈ میں لایا جائے۔ تو ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کے جو جیل خانہ جات کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں ان کو بھی معطل کر دیا ہے، جیل سپرنٹنڈنٹ کو بھی معطل کر دیا ہے، اور بھی لوگوں کو معطل کیا ہے۔ تو ان کو اسکیپ گوٹ ظاہر ہے کہ ہمیشہ بنایا جاتا ہے، سرکاری افسروں کو ہی اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے۔ لیکن کیا اس جیل بریک میں جیل حکام بھی ساتھ ملوث تھے؟ کوئی شخص ملوث تھا جس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے تو اس جیل کو توڑنے میں مدد دی، یعنی کہ ان کو باہر نکالنا؟ کیا یہ فیصلہ صحیح تھا کہ جیل کے قیدیوں کو زلزلے کی شکل میں ان کے سیل سے نکال کے تو کورٹ یارڈ میں جمع کیا جائے؟ اور اگر کورٹ یارڈ میں جمع کرنا ہے تو پھر سیکیورٹی والے اس وقت وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر جیل بریک جو ہے وہ جس منظم طریقے سے تحریک طالبان پاکستان والوں نے کی ہے، یا اس سے پہلے جو ہوتی رہی ہیں جیل بریکس، ان میں یہ ایک ایسا منفرد واقعہ ہے کہ جس میں قدرتی آفت یعنی زلزلے کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اور بھی جانکاریاں سامنے آئیں گی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان ہر طرف سے کلیپس کر رہا ہے، ایون کہ ان کا جیل کا سسٹم، پولیس کا سسٹم، ان کی ملٹری انٹیلیجنس کا سسٹم، ان کا ریڈار سسٹم جو ہم نے دیکھا آپریشن سندھور کے دوران، یہ سب فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا کراچی میں اس وقت جو قیدی فرار ہوئے ہیں وہ عام شہریوں کے لیے کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی ہم اس وقت نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے ڈیسپریشن کی سچویشن ہے، جو قیدی بھاگے ہیں ان کو اس وقت پناہ گاہیں چاہیے۔ کچھ سیدھے سادے سے قیدی جو ہے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے پیدل خود واپس ملیر سینٹرل جیل آئی اور اس نے ان کو حکام کے حوالے کیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر قیدی خود سے آ جائیں اور سرنڈر کر دیں تو پھر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کرتے اور پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان پہ جیل بریک کرنے کے الزام میں اضافی ایڈیشنل جو ہے وہ 7 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ بہرحال جیسے ہمیں کوئی اپڈیٹ ملے گی آپ کے ساتھ لے کے حاضر ہوں گے یہاں پہ۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔